دوسری چیز ہے جو ہمارے سماج میں زیادہ عام ہے، وہ ہے ربل قرض، ربن نسیئہ، کہ آپ قرض دیں پیسہ کسی کو اور واپس کہیں کہ جتنا دیا ہوں اس سے زیادہ لوٹانا۔ 1,00,000 دیا ہوں تو 1,10,000 دے دینا، 5,000 دے دینا، میرے مدل سے زیادہ لوٹا دینا، یہ قرض والا سود ہے، یہ بھی حرام۔ سود کی تمام قسمیں شریعت نے بڑے واضح لفظوں میں کہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 پڑھیے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ تو میرے بھائیو، ہر قسم کا سود، چاہے کھانے پینے کی چیزوں کے تبادلے میں سود ہو رہا ہو، کمی اور زیادتی آپ کر رہے ہوں، یہ بھی حرام، یا قرض دے کر زیادہ وصول کر رہے ہوں، یہ سود بھی حرام، ہر طرح کا سود حرام ہے۔ بٹ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹو؟ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا فرق ہے بزنس میں اور سود میں؟ اللہ نے بزنس کو حلال کیا، پروفٹ کماؤ، اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، اور اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ وہ فکس ہوتا ہے، ایک فکس اماؤنٹ۔ جی تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھو میرے بھائی، آپ بزنس کے فیلڈ میں اترے اور آپ نے کسی کو اپنا ساجھیدار بنایا، میرے پارٹنر بن جاؤ، چلو دونوں آدمی بزنس کرتے ہیں۔ آپ کا ایگریمنٹ ہوا کہ دیکھو آپ لگاؤ گے 10 لاکھ، میں بھی لگاؤں گا 10 لاکھ، محنت آپ کی، میری بھی محنت، اور دونوں 50-50% کے ساجھیدار ہیں، شریک ہیں، پارٹنرشپ ہماری ہو گئی۔ ہم پروفٹ میں بھی حصہ لیں گے 50% 50، اور لاس ہو گیا تو بھی 50-50 برداشت کر لیں گے۔ تو بھائی آپ کی بزنس شروع، آپ کمانے لگے، کسی مہینے 1,000 روپے فائدہ ہوا تو 500 آپ کو ملا، 500 اس کو، کسی مہینے 10,000 پروفٹ آ گیا تو 5,000 انہیں، 5,000 آپ کو، کسی مہینے 1,00,000 کا پروفٹ اللہ نے آپ کو کر دیا تو 50,000 آپ کے پارٹنر کو، 50,000 آپ کو آیا۔ آپ دونوں خوش ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ دیکھیے انلیمیٹڈ چیز اللہ تعالیٰ دیتا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کے اصولوں کی بنیاد پر اپنا قدم آگے بڑھایا ہے، اور پرسنٹیج آپ نے فکس کیا، اماؤنٹ نہیں فکس کیا کہ 50% آپ کا، 50 ہمارا، پیسہ آپ کا، پیسہ میرا، محنت آپ کی، محنت میری، دونوں لوگ اس میں شریک ہیں، تو اپنے پروفٹ کو 50-50 بانٹ لیں گے۔ اچھا، لاس ہو گیا تو بھی آپ نے برداشت کر لیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ پارٹنر کو مل گیا مجھے نہیں ملا، دونوں لوگ برداشت کر رہے ہیں، آپ لاس ہو گیا تو بھی۔ یہ کتنی نیچرل چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اچھا، سود کیسا ہوتا ہے؟ آپ بزنس کرنے لگے، ایک مارواڑی آیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے بزنس کرو، پیسہ چاہیے تو مجھ سے لو، ٹھیک ہے بھائی دے دو، کتنا چاہیے؟ 10 لاکھ، لیکن دیکھو یہ 10 لاکھ دے رہا ہوں نا، مجھے ہر مہینے 10,000 روپے چاہیے ہی چاہیے، بعد میں تم 10 لاکھ لوٹانا، لیکن ہر مہینے مجھے 10,000 چاہیے، 10 لاکھ پہ، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل فکس کر لیا اس نے۔ آپ تجارت شروع کر دیا، پیسہ لگا لیا آپ نے ان کا، آپ نے حالانکہ قرض لیا ہے، اور اس قرض پہ وہ کہہ رہا ہے منتھلی 10,000 یو ہیو ٹو پے۔ اب آپ کو فکر ستا رہی ہے، محنت تو کر رہے ہیں، کبھی پروفٹ ہوا تب تو ٹھیک ہے آپ نے لوٹا دیا، اور کبھی لاس میں چلے گئے تو آپ کا دل میرے بھائیو کس طرح سے وہ 10,000 لوٹا رہا ہے وہی محسوس کر سکتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ میں تو خسارے میں جا رہا ہوں، اور یہ جس نے قرضہ دیا وہ 10,000 چوس رہا ہے، میرے بلڈ کو چوس رہا ہے، وہ کہاں سے لا کر کے دوں؟ تو آپ جا کر قرض دوسرے سے لیتے ہیں، تیسرے سے لیتے ہیں، چوتھے سے لیتے ہیں، اور منتھلی اس کو 10,000 یہ پے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے دل آزاری ہو رہی ہے، یہاں جھگڑے بھی ہوں گے، یہاں مرڈر بھی ہوگا، یہاں نعوذ باللہ ایک دوسرے کو ستایا جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی، حالانکہ اماؤنٹ صرف 10,000 روپے پر فکس ہے، مجھے چاہیے تو چاہیے، پروفٹ ہو یا لاس ہو، آپ نفع میں جائیں یا آپ کا نقصان ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، 10,000 لوٹا دو۔ دس از دا ڈفرینس۔ اسی طرح میرے بھائیو، غریبوں کا خون عرب کے لوگ بھی چوستے تھے، جب جاتے تھے مانگنے کہ میرا قرض واپس دے دو، وہ کہتا کہ ابھی انتظام نہیں ہو پایا ہے، تو کہتے اچھا چلو یہ 10,000 دیا تھا نا، آج سے 11,000 آپ کے پاس میرا ہے،
اور اب 11,000 کے اوپر وصولی ہماری ہوگی. اگلے مہینے پھر جاتا, نہیں ہے بھائی ابھی, چلو اب ہمارا اماؤنٹ 12,000 سمجھو ہو گیا, اب 12,000 کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا. اچھا اگلی بار لے لیجئے گا. اگلی بار بھی انتظام نہیں کر پایا تو اس نے کہا اب 13,000 ہو گیا میرا آپ کے پاس, 13,000 اس کے اوپر میں وصول کروں گا آپ سے, اور یہ 13,000 بھی آپ کو دینا پڑے گا. سود در سود. اسی لیے قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, یہ سود در سود جو اصول رہے ہو نا, کھا رہے ہو, بڑھتے بڑھاتے جا رہے ہو, مت ایسا کرو, اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. تو اس طرح سے میرے بھائیو وہ بڑھاتے جاتے, اور اس طرح سے غریب اس بوجھ تلے دبتا چلا جاتا تھا, اور یہ امیر, یہ جاگیردار, یہ ساہوکار اپنے اماؤنٹ کو بڑھاتے ہوئے چلا جاتا تھا, اور اس طرح سے ہر بڑی مچھلی چھوٹی کو نگل رہی ہوتی تھی. اللہ رب العالمین نے بڑے واضح لفظوں میں کہا سود حرام اور بزنس حلال. تو میرے بھائیو بزنس کرو, سود سے بچو, اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن بعض ہمارے نادان دوست ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا کیا حرج ہے, بینک سے اگر 50 لاکھ کا سود مل گیا ہم کو, اور ہم نے بزنس کی تجارت کی, پھلے پھولے کمایا, اور بینک نے کہا ہمیں تھوڑا ایکسٹرا دینا, اور ہم نے بھی ان کو 10-20% جو تھا وہ ایکسٹرا دے دیا, تو حرج کیا ہے, میں نے بھی تو کمایا اور کھایا, تو دے دیا اس کا سود ہم نے. اچھا تو میرے بھائی مجھے ایک بتاؤ کہ آپ کو جب پیسے ملے تھے تو بینک نے گارنٹی لیا تھا کہ دس از گارنٹیڈ روپیز, اس سے صرف پروفٹ ہوگا, لاس نہیں ہوگا؟ بولو دنیا میں ہے کوئی مائی کا لال, کوئی ہے اس دھرتی پر جو آپ کو گارنٹی دے یہ پیسے جو قرض میں لے جا رہے ہو صرف فائدہ ہی ہوگا؟ وہ شیخ چلی کے پیسے تو ہو سکتے ہیں, شاید ہائپوتھیٹیکل چیز ہو سکتی ہے, گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے. کوئی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ جہاں لگاؤ گے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. تو جب یہ گارنٹی نہیں لے رہا ہے بینک, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو میں نے کمایا اور میں نے دے دیا؟ آپ نے کمایا, آپ نے دے دیا. دوسرا آدمی جو قرض لے کر آیا ہے وہ تو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے لایا ہے نا, اس کی کمانے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ تیسرے نے لیا ہے اور گاڑی خرید لی ہے, ہاں گاڑی اپنی ضرورت کے لیے, کہاں سے دے گا وہ؟ تو میرے بھائیوں یہ شبہات ہمارے ذہن و دماغ میں جو پل رہے ہیں نا, اور بینک والے لوگ جو ہمیں میٹھا زہر پلا رہے ہیں, اللہ کے لیے اسے مت پیجئے, غلط ہے یہ. آج آپ کی آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں, اور آپ کی یہ چھوٹی سی زندگی اسی دنیا میں جو آپ نے گزاری ہے گواہ ہے. کتنے لوگوں نے بینک لون پر گاڑیاں لیں اور پے نہیں کر سکے تو آ کر بینک نے ان کی گاڑیوں کو اٹھا لیا. کتنے لوگوں نے اپنی دکانیں خریدی, لون کروایا, اور وہ قسطیں نہیں پے کر سکے تو آ کر بینکوں نے ان کی دکان پر تالے لگا دیے. کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹس اور اپنے بنگلوز خریدے, بینکوں سے فائنانس کروایا, اور جب قسطیں نہیں پے کر پائے تو آ کر ان کے بنگلوز پر تالے لگ گئے اور دیوالیہ نکل گیا. مجھے اسے تفصیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس لیے سود سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت بڑا جرم ہے. لوگ کہتے ہیں سود لینے سے بڑھتا ہے. میرے بھائیوں بڑھتا آپ کی نگاہ میں دکھ رہا ہے نا, سچ میں یہ بڑھتا نہیں ہے. آپ تو دنیا و آخرت دونوں میں لاس کر رہے ہو, اور یہ قرآن نے فارمولہ دیا ہے. آپ پڑھیے سورہ بقرہ کی 276, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے. قرآن کی لاجک دیکھیے, سود آپ لے رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے مٹ رہا ہے, اور آپ یہاں اپنی تجوری کھول کر بانٹ رہے ہیں, غریبوں میں, یتیموں میں زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے بڑھ رہا ہے. ہاں, ہاؤ گریٹ لاجک از دس. بتائیے سمجھ میں کس کو آئے گا؟ صرف ایمان والے. صرف ایمان والا یہ لاجک قرآن کی سمجھے گا, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, نفع و نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے. یہ لاجک اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ آخر خرچ کرنے سے بڑھے گا کیسے, اور لینے سے, سود لینے سے گھٹے گا کیسے. اللہ اکبر. آپ زمینی سطح کا مطالعہ کریں نا, کتنے لوگ ہیں جو گاڑیاں لون پر اٹھاتے ہیں, اور جب وہ اللہ کی اسی دھرتی پر غرور و گھمنڈ میں اتراتے ہوئے پھرتے ہیں نا, تو انہی کی لگژری گاڑیاں اللہ لے جا کر کے کہیں
خندق میں گرا دیتا ہے، پورا کا پورا خاندان ملیامٹ، نہ گاڑی کا آتا پتہ ہے نہ افراد کا، اور لکھا ہوا تھا ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی، لیا ہوا ہے سودی قرض، اور لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اتراتے ہوئے چل رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیو، ڈرو اللہ سے، اس کے قانون کو فالو کرو، ورنہ اپنی آنکھوں کے سامنے نتائج اسی دنیا میں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے ہم جنگ کر رہے ہیں اگر سود سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں۔ کیسے بڑھے گا بھائی میرے خرچ کرنے سے؟ پڑھیے سورہ روم کی آیت نمبر 39، اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ کیا پیاری آیت ہے جو اس کی تفسیر کر رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کچھ سود لے اور دے رہے ہو تاکہ لوگوں کا مال بڑھے، فلا یربو عند اللہ، سن لو اللہ کی نظر میں یہ بڑھ نہیں رہا، اللہ کی نظر میں نہیں بڑھ رہا ہے، یہ مٹ رہا ہے۔ اس لیے کہ سود پر کاروبار کرنے والے کو اگر وہ صدقہ و خیرات بھی کرے، ایک آنے کا بھی ثواب ملے گا؟ بولو بھائی، نہیں ملے گا۔ تو پھر کہاں بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے آپ کی نظر میں، آپ کے ہاں بیلنس ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک کوڑی بھی آپ کی قبول ہونے والی نہیں ہے، کہاں بڑھ رہا ہے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو کچھ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں بانٹ رہے ہو، یا مساجد بنا رہے ہو، مدرسوں کو تقسیم کر رہے ہو، سماج سیوک بنے ہوئے ہو، حلال کماتے اور حلال راہوں میں خرچ کرتے ہو، تو سن لو اللہ کی مرضی اگر تم تلاش کر رہے ہو، اللہ کی خوشنودی اگر تمہاری مرضی ہے تو سن لو، تمہیں اللہ ڈبل ٹبل کرے گا، بڑھائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ کوئی لمٹ ہے؟ کتنا بڑھائے گا بھائی خرچ کرنے والے کو؟ آئیے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، 261 نمبر کی آیت، 261۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ سن لو میرے بھائیو، اور اپنے آپ کو خوش کر لو۔ اگر واقعی آپ نے اپنے جیب کھلے رکھے ہیں، اپنی تجوریاں آپ نے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھلی رکھی ہیں، آپ مساجد اور مدارس کے پروٹیکٹر، سپورٹر بنے ہوئے ہیں، حلال کما کر حلال راہوں میں لگا رہے ہیں، اس کا ترجمہ سن کر خوش ہو جائیے، خوش رکھیے اپنے آپ۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں ڈال دے، کوئی کسان، اور وہ دانہ زمین میں پھٹے، سڑے، گلے اور پودا نکل آئے، اور اس پودے میں 7 شاخیں، 7 برانچیں، 7 بالیاں ہوں، اور ہر بالی میں کتنے 100 دانے ہوں۔ کتنے دانے ہوں میرے بھائیو؟ تو 7 بالیوں میں کتنے ہو گئے؟ 700۔ کسان نے کتنے دانے ڈالے تھے؟ ایک دانہ ڈالا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی پانے کے لیے، اللہ کی جنت کمانے کے لیے جو 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ سن لے کہ وہ ایک پودا لگا رہا ہے، اس پودے میں 7 بالیاں ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک کا 700 اللہ رب العالمین اسے دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور یہ لمٹ نہیں ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر ہمارے اندر اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہم اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ دائیں سے دیتے ہیں تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو اور بڑھائیں گے، ہم اور اسے دیتے جائیں گے، اللہ کی جھولی میں کوئی کمی، بولو بھائیو، نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب جو دو گے اس کا ڈبل تبل پاؤ گے، 700 پاؤ گے، اس سے بھی زیادہ۔ اور اگر سود وصول کرو گے نا، تمہاری نظر میں تو یہ جمتا رہے گا، اللہ ایسی بیماریوں میں تمہیں کھلا دے گا کہ یہ آتا ہوا لاکھوں کا سود بھی تم سب کچھ دے کر اپنا بینک بیلنس خالی کر دو گے، پھر بھی تمہارا علاج نہیں ہوگا، سڑ جاؤ گے تم، گل جاؤ گے تم۔ اللہ سے جنگ تم نے ٹھان لی ہے، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے۔ سود اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیو، جسے آج ہم نے جرم چھوڑنا، گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔
اس میں کسی بھی طرح میرے بھائی انوالو ہونا جائز نہیں، کسی بھی طرح۔ ایک کہتے ہیں نا لینا اور دینا، یہاں تو دونوں ڈائریکٹ ملوث ہیں، ہاں، لیکن آپ بولے میں تو گواہ بن گیا تھا مولانا، میں صرف گواہ بن گیا تھا اس سودی ٹرانزیکشن کا، تو آپ کا جرم ہے یا نہیں؟ آپ رجسٹرار بن گئے تھے، مولانا میں تو صرف لکھ رہا تھا کہ یہ لے رہے ہیں لون اور اتنا ان کو پے کرنا ہے، تو آپ بھی مجرم ہیں کہ نہیں؟ آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب البیوع 1395 نمبر کی حدیث ہے غالباً، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ وقال ہم سواء۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ کی لعنت برسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت برسائی ہے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، مطلب لینے والے اور دینے والے، یہ مطلب ہے۔ کھانا کھلانا ایسا نہیں کہہ سکتے آپ کہ مولانا میں کھاتا نہیں ہوں، جاتا ہوں کپڑا خرید لیتا ہوں اسی سے، تو بچ گیا۔ مولانا میں کھاتا نہیں ہوں، میں تو گاڑی خریدتا ہوں، تو بچ گیا نہیں۔ کھانا کھلانا اور یعنی کھانا اور کھلانا اس کا مطلب لینا اور دینا ہے، اس میں انوالو ہونا ہے۔ تو سود کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا اور دینے والا، اسی طرح اس کی گواہی دینے والا، وٹنس بننے والا، اور نمبر 4 اس کا لکھا پڑھی کرنے والا، دفتری بننے والا، رجسٹرار بن کر لکھنے والا کہ یہ لے رہا ہے اور بینک کو اتنا دے گا، سود پے کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پر لعنت ہے، اور یہ سب کے سب اس لعنت میں برابر ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت برسے گی تو میرے بھائی آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے باغی بن جائیں گے، زندگی جیرن ہو جائے گی۔ فیکٹری کارخانے چلا رہے ہو نا، آپ کے نوکر چاکر آپ کی نہیں مانیں گے، بغاوت کر جائیں گے۔ آپ کے رشتہ دار، ان کے دلوں میں آپ کے تعلق سے نفرت و کدورت پیدا ہو جائے گی، دوریاں بنا لیں گے۔ لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے تو اس کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کا غضب جب آپ کے اوپر نازل ہوگا تو یہ تمام لوگ اپنی راہ لے لیں گے اور آپ اکیلے یکا و تنہا نظر آئیں گے۔ اللہ کی لعنت اللہ کی رحمت کا اپوزٹ ہے۔ اسی لیے ہمارے جوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جب بھی یہ ٹاپک آتا ہے تو ہم جوانوں سے مشورہ جوانوں کو یہی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈگری ہے نا، MBA کی، BBA کی، تو آپ کہتے ہو کہ میں بینک میں کام کروں گا، تو بینک میں کام کرنا کیسا ہے مولانا کہتے ہیں کہ نہیں، بینک میں کام کرنا چھوڑ دو۔ بینک ہی آپ کی مجبوری کیوں ہے؟ اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے نا، کتنے اسکول چل رہے ہیں، اسلامک اسکول، کتنے کالجز، کتنے انسٹیٹیوشنز، کتنے مالز، کتنے فلاں اور فلاں۔ آپ فارن اور خلیج میں چلے جائیے، وہاں جا کر کے آپ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیے، حلال کمائی لیجئے، حلال پیسے کمائیے۔ آپ صرف بینکوں ہی میں رہنا یہ مجبوری کیوں آپ نے بنا لی ہے؟ غلط۔ غالباً ہمارے اسی اسٹیج پر ہیں کچھ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کی بیک ہسٹری جا کر آپ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بینک میں کام کر رہے تھے، اور کوئی دائی ان کو ملا تو بتایا کہ یہ غلط ہے، انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اللہ نے اتنا نوازا کہ آج جمعیت اور جماعت کی رہبری کر رہے ہیں۔ جی میرے بھائی، اتنا نوازا ان کو اللہ نے، اللہ کے لیے انہوں نے اس جرم کو چھوڑ دیا۔ میرے جوانوں، بینکوں سے اس کے اندر نوکری کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہو۔ لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا لیکن ہمارا کھاتا وہیں پہ، ہم اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، ہاں ہمارے پیسے وہاں جمع ہیں، تو کیا کریں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں آپ اتنا سمجھ لیجئے، جو بینک سودی کاروبار کرتا ہے، سود میں لین دین رکھتا ہے، اس کے اندر ہماری ملازمت، ہماری نوکری جائز بولو نہیں۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ جائیے، دوسری اور بہت ساری کمپنی آپ کے انتظار میں کھڑی ہیں، آپ وہاں انٹرویو دیجیے۔ لیکن بینکوں میں کھاتا کھلانا کیسا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سود کا جرم یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ زناکاری سے بھی بدترین جرم ہے۔ ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اور ایسی گھناؤنی
بدکاری کہ آپ تصور نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال بیان فرمائی. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, کتاب التجارات میں 2274 نمبر کی حدیث ہے, 2274. علامہ البانی نے صحیح قرار دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه, کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. کس سے زیادہ بولو بھائیو؟ یعنی سود کا جو گناہ ہے نا, اس کے 70 سے زیادہ درجے ہیں, اور ان میں سے سب سے کم ترین درجے کا گناہ یہ ہے سود خور کا کہ جیسے وہ جا کر اپنی ماں سے نکاح کر لے اور بدکاری کرے. مجھے بتاؤ میرے بھائیو, کوئی بڑا سے بڑا غنڈہ, موالی, بدچلن انسان بھی سماج میں ہوگا, اس سے بھی اگر آپ کہہ کر دیکھ لو کہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرو, آپ کو وہ میرے بھائیو سبق سکھا دے گا کہ زبان کیسے کھولی تم نے. اپنی ماں کے تعلق سے ایک لفظ بھی سننا اسے گوارا نہیں ہے, نکاح کیسے کرے گا وہ؟ حالانکہ وہ بدچلن ہے, حالانکہ وہ بد کردار ہے, حالانکہ میرے بھائیو وہ غنڈوں کی فہرست میں آتا ہے, انڈر ورلڈ ہے وہ, لیکن اس کے باوجود اپنی ماں کے تعلق سے سننا اسے گوارا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی سود لیتا ہے, دیتا ہے, اس میں انوالو ہے, تو اس کا جرم کم سے کم ترین جرم یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے جا رہا ہے. تو لوگوں تمہیں کیسے گوارا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو, اپنی ماں سے تم جا کر نکاح کرو, نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ پسند نہیں ہے تو آخر سود کا کاروبار کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے بچو. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے سود خوروں کو, ان یہودیوں کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاہدہ کیا کہ سود نہیں لیں گے, نہیں دیں گے, ہم بند کرتے ہیں. انہوں نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بدعہدی کی, خلاف ورزی کی اور پھر سے سودی کاروبار شروع کر دیا, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس سرزمین خیبر سے در بدر کر دیا, کک آؤٹ کر دیا. ایسے مجرموں کو وہاں نہیں چھوڑا. تو میرے بھائیوں, آج لوگ مختلف بہانے بناتے ہیں. جی 2 منٹ اور. لوگ بہانے بناتے ہیں کہ مولانا مجبوری ہے نا, گھر خریدنا تھا 15 لاکھ کا ہے, 10 ہی لاکھ میرے پاس ہے تو 5 لاکھ بینک سے لے آیا. مجھے بزنس کرنا تھا اور 20 لاکھ چاہیے تھا, میرے پاس 15 ہی لاکھ تھا تو 5 لاکھ میں بینک سے لینے پر مجبور ہو گیا. ہاں, مجھے گاڑی لینی تھی اپنی, مولانا میں اتنا وائٹ نہیں دکھا سکتا تھا, اس لیے مجھے لینا پڑا قرض, فائنانس کرانا پڑا, وغیرہ وغیرہ, ہے نا, کہتے ہیں کہ نہیں. میرے بھائیو, کیوں آپ نے اپنی مجبوری بنا لی؟ کیا اگر آپ رینٹ کے مکان میں رہیں گے تو آپ کی نماز, آپ کے روزے, آپ کی قربانیاں نہیں قبول کرے گا اللہ؟ بولو بھائی, کرے گا؟ تو کیوں مجبور آپ ہو گئے کہ آپ کو آنرشپ کے مکان میں رہنا ہے؟ کمائیے, جب اللہ دے گا پورا اماؤنٹ ہو جائے گا تب لے لیجئے گا, خوش رہیے گا. جب تک نہیں ہوتا ہے تو آپ قدم آگے مت بڑھائیے ان بینکوں کی طرف. جانتے ہیں کیوں؟ قرآن نے اعلان کیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان لانے والو, تم جو کچھ سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. ابھی تک لے دے رہے تھے نا, اب حرام ہو گیا ہے, تمہیں معلوم ہو گیا ہے, علماء نے اعلان کر دیا ہے, تمہاری کانوں پر ان کے کلمات نے دستک دے دی ہے, سمجھ چکے ہو کہ یہ حرام ہے, چھوڑ دو جو کچھ رہ گیا ہے. اگر تم ایمان والے ہو, مطلب اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو دیکھو تمہارے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں. آگے کیا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ سود حرام ہے, ہر طرح کا سود, پھر بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہو, سودی کاروبار کر رہے ہو, لین دین کر رہے ہو, تو سن لو تم اللہ سے, اس کے رسول سے جنگ کرنے جا رہے ہو. کرو گے؟ ہے کسی میں طاقت؟ بولو. اللہ سے کوئی لڑائی ٹھان سکتا ہے کسی میں یہ جگر؟ نہیں. تو پھر اپنے آپ کو بچا لو, اپنے آپ کو بچا لو. بینکوں میں جو اکاؤنٹ کھولنے کی بات ہے, علماء نے اس کو مجبوری کہا ہے, بیکاز دیر از نو ادر آپشنس آف اسلامک بینکس ان انڈیا.
ہندوستان میں آپ کے پاس دوسرا تیسرا کوئی حلال آپشن ہے ہی نہیں، اور جو حلال آپشن آئے تھے کبھی فلاح گروپ کے نام سے، الامین گروپ کے نام سے، الفہد گروپ کے نام سے، آپ نے دیکھا کہ آئے کچھ دنوں چلے اور لے کر ڈوب گئے، کتنے لوگوں کو انہوں نے ڈبا دیا۔ آپ کے پاس صرف یہی بینک ہیں جو سودی ہیں، تو پیسہ کہاں رکھنا؟ آپ اگر اپنے گھر کی تجوری میں رکھتے ہو، آپ کے اس انڈیا میں مافیا گھوم رہا ہے، اسے خبر لگے گی، دن دہاڑے وہ گن لے کر آئے گا اور وہ گن آپ کے سر پر ہوگی اور چابی اس کے ہاتھ میں، تجوری کا پیسہ سب اس کے جھولے میں، کیا کرو گے؟ تو کہیں سیف ہاتھوں میں رکھنا ہے نا آپ کا پیسہ، لے دے کر یہی بینک ہیں۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ اضطرار ہے، مجبوری ہے، تو کوشش یہ کرو میرے بھائیوں کہ آپ کا اکاؤنٹ ایک سیونگ ہوتا ہے اور ایک کرنٹ ہوتا ہے، آپ کرنٹ کھلا لو، لیکن آپ ایز انڈیویجول کہتے ہو مشکل ہے، نہیں، بہت سارے بینک ایسے آگے جو کہتے ہیں انڈیویجول کا بھی ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں گے، کھلا لو، اس میں کیا ہے، آپ کو سود شو نہیں کیا جاتا ہے، جتنا آپ نے جمع کیا ہے اتنا ہی آپ خرچہ کرو گے، بس اس سے زیادہ آپ کو ملے گا نہیں، یہ تھوڑا سا کم ہے، لیکن سیونگ جب آپ کھلاتے ہو نا تو اس میں ہر 2 مہینے 3 مہینے پر آپ انٹری کراتے ہو، کچھ سود بڑھ کر آ جاتا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، تو کیا کرو؟ اگر مجبوری میں واقعی آپ کو سیونگ ہی کھولنے کی مجبوری ہو گئی، آپ کو اکاؤنٹ کوئی نہیں دے رہا ہے کرنٹ، تو پھر جب بھی انٹری کراؤ سود آپ کے یہاں آ جائے تو مارک کر لو، اس کو مارک کر لو، اتنا سود آیا 500 نکالو، لے جا کر کسی غریب مسکین یتیم بیوہ کسی کو دے دو، یا کوئی سوشل ورک ہو رہا اس میں لگا دو، اور ثواب نہیں ملے گا، امید تو رکھو ہی مت۔ پیسہ آپ کا ہے کیا؟ وہ پیسہ آپ کا ہے نہیں ہے، جب آپ کا نہیں ہے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن اسے لے جا کر دے دو کسی کو، اللہ سے کہہ لو کہ اللہ یہ تو میرا پیسہ ہے ہی نہیں، مجھے اس کے سزا سے بچنا ہے، اللہ تو مجھے بچا لے، میں یہاں دے رہا ہوں، بس اتنا تو قبول کر لے کہ مجھے سزا سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں، بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا مجبوری ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو کنسیڈر کرے گا، اگر ہم یہ سود جو آتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں اسے خود نہیں خرچ کرتے، نہیں کھاتے، بلکہ لے جا کر کے ہم کسی غریب یتیم مسکین یا بیوہ کو دے دیتے ہیں یا سوشل ورک میں لگا دیتے ہیں، تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے گاڑی جو آپ خریدتے ہیں نا، آخری بات، گاڑیوں کا جو پیپر ہوتا ہے انشورنس پیپر، ویسے تو انشورنس تمام اسکیمیں 99% یہ سودی ہیں، بچنا چاہیے، ہاں بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں کسی اور موقع پر، لیکن آپ کو بتا دوں گاڑی کا جو انشورنس پیپر ہے، اس کو لیے بغیر بھی آپ کی گاڑی اس روڈ پر چل سکتی، بولو نہیں، حالانکہ آپ نے حلال پیسے سے لیا، آپ نے پورا پے کر کے لیا، آپ نے کوئی فائننس وغیرہ نہیں کرایا، یا آپ نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی 2-4 مہینے 10 مہینے 2-4 سال چلی ہوئی، اور آپ نے جتنا مانگا اتنا دے دیا، سود پر آپ نے کچھ بھی نہیں خریدا، لیکن یہ پیپر اگر آپ نہیں لوگے نا انشورنس کا تو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں نہیں۔ تو یہ انشورنس کا پیپر اگر تھرڈ پارٹی کا آپ بنا لو تو زیادہ آسان اور ہلکا ہے، لیکن فرسٹ پارٹی بن کر اگر آپ اسے بناتے ہو تو بھی انشاءاللہ گنجائش ہے، کیونکہ یہ مجبوری، اس کے بغیر آپ کی اپنی گاڑی بھی آپ روڈ پر دوڑا سکتے نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ جو مجبوریاں ہیں انہیں کنسیڈر کرے گا، اس لیے کہ دوسرا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جہاں جہاں آپشن ہے میرے بھائیوں ہمیں حلال راستوں میں چلنا ہے، بزنس کرنا ہے، اور حرام راستے یعنی سود سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سود کی ہر قسم سے بچنے اور حلال بزنس کاروبار خرید و فروخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔